محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب، دامت برکاتہم۔ ہم یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایسا مقام نصیب فرمائے۔ تو تیسرے نمبر پر شہداء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انعام پانے والوں میں ذکر فرمایا ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے شہداء شہید کی جمع ہے۔ شہید کے معنی اصل عربی میں حاضر ہونے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی چیزوں میں اپنے آپ کو حاضر رکھنے والا۔ اور شہید کو بھی شہید جو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے لیے اپنی جان کو حاضر کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ ورنہ اصل تو عربی میں شہید کے معنی حاضر رہنے والا یا گواہی دینے والا۔ تو چونکہ حاضر رہنے والے وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حق تعالی شانہ کے یہاں ایسا اعلیٰ مقام قرار پاتے ہیں جو عام صالحین لوگوں کے مقابلے میں ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہداء کے لقب سے تعبیر کیا۔ محدثین کے یہاں بھی شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، حقیقی طور پر یہ شہید ہے۔ تو یہ شہیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں میں شمار فرمایا ہے۔ چوتھے درجے کے لوگ وہ ہیں جن کو صالحین کہا جاتا ہے۔ صالح عربی میں نیک آدمی کو کہتے ہیں۔ نیک آدمی کسے کہا جائے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ بتایا ہے کہ صالح اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی زندگی میں نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں۔ برائیاں بالکل نہ ہوں یہ نہیں، بلکہ برائیاں کم ہوں اور نیکیاں زیادہ ہوں، ایسے آدمی کو صالح کہا جاتا ہے۔ اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا درجہ صالحیت کا درجہ رہے، اس سے کم تر درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انعام پانے والے لوگوں کو صالح قرار دیا ہے۔ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صالحین میں شمار فرمائے۔ آگے ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سیدھا راستہ ہم کو ان 4 قسم کے لوگوں کے ذریعے سے ملے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سیدھے راستے کو اللہ تعالیٰ نے افراد میں متعین کیا ہے، صرف لٹریچر میں متعین نہیں کیا ہے۔ جو حضرات قرآن مجید کو صرف لٹریری حیثیت سے دیکھتے ہیں اور رجال اللہ کو اس میں سے چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ وہ ہدایت کے معاملے میں بہت دور جا پڑتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ ایسے لوگوں کو بہت دور کے مکان سے ہدایت کی طرف آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو افراد امت میں رجال اللہ وہ ایسے افراد ہیں جن کے ذریعے سے ہدایت حق تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہے۔ اور یوں بھی یہ بات سامنے ہے کہ دنیا کے اندر جتنے فنون ہوتے ہیں وہ فنون افراد کے ذریعے سے جو سیکھے جاتے ہیں اصل فرد ہی سکھاتا ہے، ورنہ تو ہر فن کے بارے میں کتابیں بہت لکھی گئی ہیں۔ کوئی آدمی صرف فن کی کتاب پڑھ کر فن والا نہیں کہلاتا، ڈاکٹر کتابوں کو پڑھ لے کر ڈاکٹر نہیں کہلاتا جب تک کہ ڈاکٹروں کے ذریعے سے اس کو رہنمائی نہ ملے۔ کوئی انجینئر کتاب کے ذریعے صرف کتابوں کو پڑھ کر انجینئر نہیں بن سکتا جب تک کہ ایک زمانے کے بڑے لوگ ماہر انجینئروں کی صحبت میں نہ رہے۔ تو دنیا کی تمام فنون تو افراد کار سے ملے اور ہدایت صرف لٹریری ذریعے سے مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جن کو انعام نہیں بلکہ انعام سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کو 2 قسم میں اللہ نے آگے کی آیت میں تقسیم فرمایا ہے۔ نمبر 1 غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے۔ غصہ نازل ہونے والے کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں صراحت کر دی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اگلی تمام صورتیں اس کی تفصیلات میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ میں 6ویں رکوع میں فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ جب یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کا تذکرہ کیا، تو ان کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان کی خرابیوں کی وجہ سے وہ لوگ
اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے. اور اللہ کے غصے کے مستحق ہونے کی کم سے کم 2 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے اسی اگلی آیت میں فرمائی ہیں. فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. نمبر 1 خرابی، ان کی بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کو ماننے کا اقرار کرنے کے باوجود نہیں مانتے تھے اور اللہ کی آیتوں کا کھلے عام انکار کرتے تھے. اور دوسرے، انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے ذریعے سے قتل کر دیا کرتے تھے. چنانچہ روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے 70 انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا ہے. قتل کیے جانے والے انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت جرجیس اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کو قتل کیا. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کے سلسلے میں کوششیں کی، جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جا سکتی ہے کہ قتل کرنے کی وجہ، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب کا مستحق قرار دیا ہے اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں ہیں. دوسرے افراد ہیں وَلَضَّالِّينَ، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ قرار پائے ہیں. گمراہ قرار پانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین نے صراحت کی ہے کہ وہ تمام لوگ جو افراد کا شکار ہو گئے ہیں عقائد کے سلسلے میں، یعنی جس کو جو مقام استحقاق کے طور پر دینا تھا اس مقام میں بڑا چڑھا کر استحقاق کا مقام دیا. گویا مغضوب علیہم کے ذریعے ان لوگوں کا پتہ بتایا جنہوں نے مستحق مقام سے بالکل ہٹا کر ان کو کنڈم کرنے کی کوشش کی، اور وَلَضَّالِّينَ کے ذریعے ان لوگوں کا پتہ بتایا جنہوں نے مستحق مقام کو رکھنے کے بجائے اس کو بہت زیادہ چڑھا دیا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو اتنا مانا کہ ان کو خدا کا بیٹا ہی قرار دے دیا، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا. یہ کیا ہے؟ یہ افراط اور تفرید کا شکار ہوئے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وقالت اليهود والنصارى وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ دونوں بھی ان کی غلطیاں ہیں اور ان کے منہ کے بول ہیں، حقیقت اس سے ہٹ کر ہے. اس لیے غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ کی تشریح ہمارے سامنے آ گئی. گویا ان دو قسم کے لوگوں سے بچنا بھی اللہ کی طرف سے ہدایت سیدھے راستے پر چلنے والوں میں شامل ہونا ہے. اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس واسطے عطا فرمائی ہے کہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں اس کو پڑھنے کا اس واسطے حکم دیا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ ہمیشہ اپنی ہدایت کے سلسلے میں محتاج رہے اور اپنی ہدایت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کرے، کہ ورنہ اور اس کو اپنے لیے معیار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. محترم سامعین،